یہ زندگی جو انسان کو عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بیشبہا بہترین تحفوں میں سے ہے اور نہایت ایک قیمتی تحفہ ہے. اس کی حفاظت کرنا انسان کا فرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اب قرآن میں فرماتے ہیں ڈو ناٹ کل یور سیلف شیورلی اللہ از موسٹ مرسیفل ٹو یو. اپنے آپ کو مت ماریو، بے شک اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میرا نام عزیز احمد ہے. پروفیشنلی میں انجینئر ہوں. 30 سالہ میری کیریئر میں یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا فرمایا، مواقع ملے اور توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ میں نے سینکڑوں سٹاف کو مختلف سکلز میں، مختلف شعبوں میں ٹریننگ دی. اور صرف ٹریننگ ہی نہیں دی بلکہ جن اداروں کے لیے میں نے کام کیا وہاں پہ میں نے سیفٹی سسٹمز ڈیولپ کیے، پروسیجرز ڈیولپ کیے، سیفٹی رولز ڈیولپ کیے اور اسٹاف کو سیفٹی مینولز ان کو پرووائڈ کیا. کیونکہ جو زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اسے میکسیمم فائدہ اٹھائیں جس کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا ہوئی ہے. آج میں الیکٹریکل سیفٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن دے رہا ہوں. یہ انٹروڈکشن ہے ایک بڑے سرٹیفیکیشن کے لیے، جس سے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں اموات ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کی وجہ سے، جس میں جو لوگ اس سے سفر ہوتے ہیں یا لوگ جو اس شعبے میں سے منسلک ہیں ان کو اس سے کوئی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو. پروفیشنل لائف میں ہمیں 3 طرح کے الیکٹریکل ہیزرڈز یا حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو الیکٹریکل شاک ہے جس میں بندہ سینسلیس ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ آرچ فلیش ہے. آرچ فلیش جو ہے جب تو ہائی وولٹیج کے وائرز ہوتے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی کانٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن ہائی وولٹیج کی وجہ سے وہ کرنٹ جو ہے نا ایک وائر سے دوسرے وائر میں جمپ کر دے جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے آرچ بلاسٹس، یعنی کوئی ایسی جگہ پہ آپ کی کوئی شارٹ سرکٹنگ ہو گئی ہو جو کہ شارٹ سرکٹنگ کرنٹ بہت ہائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسے مٹیریل وہاں پہ موجود ہو تو وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے. اگر آپ کوئی الیکٹریکل سرکٹ میں، الیکٹریکل ایکوپمنٹ میں یا الیکٹرک انسٹالیشنز کے لیے بے شک کوئی الیکٹریکل ایکوپمنٹ کی آپریشن ہو، جیسا لائٹنگ ہے، موٹرز ہیں، مشینز ہیں، اپلائنسز ہیں، سوئچز ہیں، کنٹرولز ہیں، انکلوجرز ہیں، یا آپ کسی پول پہ جو ہے آپ کوئی الیکٹریکل فالٹ کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں، تو آپ کو 4 ٹائپ کے خدشات، 4 ٹائپ کے جو انجریز کا خدشہ ہوتا ہے. تو ایک تو ہے الیکٹریکیوشن، خدا نخواستہ وہ اتنا شاک، یعنی الیکٹریکل جو ہے وہ شاک اتنا ہائی ہو، وولٹیج اور کرنٹ اتنا ہائی ہو تو اس سے آپ کی زندگی جو ہے نا ختم ہو سکتی ہے. دوسرا الیکٹریکل شاک ہے. الیکٹریکل شاک میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، ظاہر سینس میں نہیں رہتا ہے. اسی طرح سے جو اگر وہ انٹینسٹی کم ہو تو آپ کے ہاتھ پاؤں جسم جل سکتا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کسی پول پہ کام کر رہے ہوں تو اس میں آپ پول سے نیچے گر سکتے ہیں. تو یہ 4 ٹائپ کے جو ہیں انجریز کا انسان کو خدشہ ہوتا ہے جس کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہم اکثر سنتے ہیں ہائی وولٹیج کرنٹ، شارٹ سرکٹنگ کرنٹ، پاور. یہ کرنٹ، وولٹیج اینڈ پاور کیا ہے؟ جو کنڈکٹرز ہیں، وائرز ہیں، ان کے ذریعے جو ہے جو پاور ٹرانسفر ہوتا ہے وہ اس میں جو الیکٹرانز بہتے ہیں اس میں سے فلو کرتے ہیں. جیسا کسی ندی یا دریا میں پانی ہوتا ہے اسی طرح سے جو الیکٹرانز فلو کرتے ہیں وہ کرنٹ کہلاتا ہے. اور اسی طرح سے وہ جو بہاؤ کی جو فورس ہے
کسی بھی دریا میں یا دریا سندھ میں کہتے ہیں لوگ ڈوب گئے کیونکہ بہت تیز تھی، تو وہ وولٹیج ہے. ہائی وولٹیج کا مطلب ہے کہ اس کی فورس جو ہے، کرنٹ کے فلو کا جو فورس ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، مطلب اس کو ہائی وولٹیج کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم دوسرے سلائڈ میں ڈسکس کریں گے. اسی طرح سے یہ پاور جو ہے دونوں کا کمبینیشن ہے. اگر وولٹیج کو کرنٹ سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو وہ پاور بنے گا، یعنی ہائی پاور مشینز، ہائی پاور موٹر. تو یہ پاور چاہیے جیسا کہ ہم کہتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمجھیں کہ تین چیزوں سے جو ہے وہ الیکٹریکل سرکٹ بنتا ہے. اس پریزنٹیشن کے شروع میں ہم نے 3 الیکٹریکل ہیزرڈز کے بارے میں ڈسکس کیا. وہ تھے الیکٹریکل شاک، آرچ فلش اور آرچ بلاسٹ. اب جو پہلی قسم ہے الیکٹریکل شاک، اس کی سیویرٹی جو ہے، یہ کتنا ڈینجر آپ کے لیے ہو سکتا ہے، یہ 4 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ جو کرنٹ کا پاتھ ہے، فار ایگزامپل آپ کے باڈی میں سے کہاں پہ آپ کو کرنٹ لگا ہے، اس کو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے گراؤنڈ ہونے کے لیے. اور دوسرا جو ہے اماؤنٹ آف کرنٹ تھرو باڈی، یعنی جو مقدار ہے، کتنی مقدار میں کرنٹ آپ کے باڈی میں سے گزر رہا ہے. پھر کتنے وقت کے لیے، لینتھ آف ٹائم جو ہے، کتنے وقت کے لیے آپ کے باڈی میں وہ کرنٹ رہتا ہے. اور پھر چوتھا جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ریزسٹنس آف دا باڈی، آپ کی باڈی کی ریزسٹنس کتنی زیادہ ہوتی ہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈرائی سکن ہو تو آپ کا جو کرنٹ فلو ہوتا ہے وہ منیمم رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ گیلے پاؤں، گیلے ہاتھوں سے کسی چیز کو، الیکٹریکل اکوپمنٹ کو ہاتھ نہ لگائیں، یا پھر کہیں کام کر رہے ہو تو ہاتھ میں پاؤں میں جوتے ہوں، ہاتھ میں گلوز ہو، کیونکہ وہ ڈرائی ہوتے ہیں، وہ انسولیٹرز ہوتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں یاد رکھیں کہ اس پہ جو نا جتنا یہ سیویرٹی زیادہ ہو، یعنی ان 4 چیزوں کی مقدار، پہلے 3 چیزوں کی مقدار زیادہ ہوگی اتنا سیویئر زیادہ ہوگا، اور جتنی ریزسٹنس زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کو کم شوق کے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے نقصانات کم ہوں گے. How much current can cause an electrical shock؟ کتنا کرنٹ انسان کے جسم سے گزرے تو اس کو الیکٹریکل شاک لگ سکتا ہے. یہ 75 ملی ایمپیئر ہے. اگر آپ کو 75 ملی ایمپیئر آپ کے جسم سے گزرتا ہے کرنٹ، تو وینٹیکولر فیبریشن کی ضرورت پڑتی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کے ہارٹ کو مساج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر وہ اس سے زیادہ سیویئر ہو تو فار ایمبو اور دوسرے جو ہے میڈیکل کے طریقے، فرسٹ ایڈ کے طریقے دیے جاتے ہیں. تو یہ اندازہ لگیں کہ 75 ملی ایمپیئر بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہے. ایک ٹوسٹر جو ہے، یا ایک گرائنڈر جو ہے، یا ایک جوسر بلینڈر جو ہے، یہ 5 سے 10 ایمپیئرز کرنٹ ڈرا کرتی ہیں. ملی ایمپیئر تو اس کا یعنی بہت کم جو ہے وہ مقدار ہے. 1 ایمپیئر 1000 ملی ایمپیئر کے برابر ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنا کمزور ہے، انسان کی جسم کتنی کمزور ہے کہ وہ چھوٹی سی اماؤنٹ سے بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. یہ الیکٹریکل شاک یا الیکٹریکل ہیزرز کے کیا وجوہات، کیا کازز ہو سکتے ہیں. یہ کچھ مندرجہ ذیل ایسے سچویشنز ہیں جس میں آپ الیکٹریکل ہیزرڈ کریٹ کرتے ہیں، یا آپ کو الیکٹریکل شاک لگنے کے جو پرابلٹیز ہیں وہ بڑھ جاتا ہے اس کے اندر. سب سے پہلا ہے انیڈوکیٹ وائرنگ. اگر آپ گھر کی وائرنگ کو کسی طریقے سے، کسی کوڈ کے مطابق، کسی اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کرتے ہیں، الیکٹریکل کوڈز کے مطابق، تو آپ اپنے لیے ایک ہیزرڈ کریٹ کرتے ہیں. وائرز ود بیڈ انسولیشن. اگر وائر کا انسولیشن اترا گیا ہے لیکن آپ اس کو انسولیٹ نہیں کرتے ہیں دوبارہ، تو پھر بھی آپ ایک ہیزرڈ، الیکٹریکل ہیزرڈ کی طرف جاتے ہیں. ان گراؤنڈڈ الیکٹریکل اکوپمنٹ. میک شیور کہ آپ کا جو الیکٹریکل اکوپمنٹ ہے اس کو گراؤنڈ ہونا چاہیے. یہ بھی اگر گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے تو باڈی کے اندر الیکٹریسٹی ہوتی ہے، جو اکوپمنٹ ہے، پھر آپ کو الیکٹریکل شاک لگ سکتا ہے.
ओवरलोड करंट्स, ये आप सर इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि हम अक्सर जो है ना जो डिज़ाइन करंट होती है किसी सर्किट की किसी फ्यूज से, उससे कई गुना हम ज़्यादा उसके ऊपर लोड डालते हैं, इक्विपमेंट उसके ऊपर ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम एक इलेक्ट्रिकल हैजर्ड क्रिएट करते हैं और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक्स के जो है मौका देते हैं आप उसको। इसी तरह से डैमेज पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये बहुत ही कॉमन है कि हम कोई भी इक्विपमेंट ख़राब भी हो हम उसे चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, टोस्टर जो है वो टोस्टर जो है ना रोटी को जला रहा है, उसकी टेम्परेचर सेटिंग जो है वो काम नहीं कर रहा है। और मैं इस तरह के एक मेरे से गुजरा हूँ, फॉर्चुनेटली मुझे इसका पता था तो मैंने घर को आग लगने से बचा लिया। ये कॉमन कॉजेज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में कि वो जो ना आप घरों को आग लगती है या इक्विपमेंट को आग लगता है क्योंकि वो बैड वो ख़राब होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से यूजिंग रॉन्ग PPE, आप ये देख रहे हैं कि इस पिक्चर में ये जो सरदार साहब हैं, पगड़ी के ऊपर उसने वो हेलमेट पहना है, ये सही तरीका नहीं है, ये इसकी सर को नहीं बचा सकता, खुदा न खास्ता कोई भी चीज़ ऐसा ओवरहेड वायर्स के अंदर जाता है, कहीं भी जाए या कोई ऊपर से कोई बोझ उसके ऊपर पड़े तो ये अपने आप को बचा नहीं सकता, ये उसकी जो PPE का गलत इस्तेमाल है। इसी तरह से ओवरहेड पावर लाइंस, आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में कितने पावर लाइनें जा रही हैं। कभी ऐसे लाइनों में कुंडी लगाने की कोशिश न करें, आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। वेट कंडीशंस, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो पानी जो है ना बिजली का दुश्मन है, इसलिए कभी भी वेट कंडीशंस में कोई इक्विपमेंट ऑपरेट करने की कोशिश न करें जब तक कि आप प्रॉपरली आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने ना हो। पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की नीड की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिरंग स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने 3 तरह के प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके लिए तैयार किए हैं। एक तो है स्टाफ की सेफ्टी जनरल अवेयरनेस, कॉमन मैन की जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें आप हॉस्पिटलिटी स्टाफ भी, इंजीनियरिंग के स्टाफ हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, किचन है, होटल इंडस्ट्री है, मोटर्स एंड लॉजिंग है, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। इसी तरह से जो कॉमन मैन है, जो हैंडी मैन्स है, वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर प्रैक्टिसिंग स्टाफ, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं उनके लिए जो है एक ख़ास ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 8-10 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है, और उनकी हिफाजत, उसके कैसे टूल्स यूज़ करना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी है, हैज़र्ड्स को कैसे एनालाइज करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। और ये भी जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, मेंटेनेंस वर्कर्स हैं, ये सब उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फॉर सुपरवाइज़र एंड इंस्पेक्टर्स। ये एक ख़ास प्रोग्राम है जिसमें कि सुपरवाइज़र्स का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, ताकि अपने स्टाफ को सेफ रखें, अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखें, जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी हिफाजत कर सकें। जैसा कि जब मैंने कहा था कि आर्क फ्लैश है, आर्क ब्लास्ट हैं और दूसरे सेफ्टी इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इश्यूज़ हैं, उनको कैसे सेफ रखा जा सकता है, ये उनके लिए ख़ास ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो हमें लिखें, इंशाअल्लाह हम आपको इस प्रोग्राम में इनरोल करेंगे।